بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ناول ہے انا اور محبت، جس کی رائٹر ہیں نیلی راجا۔ آغا جان، میرے باپ کے قاتل کی بیٹی میرے ساتھ جائے گی۔ ہال میں اس کے الفاظ سے سناٹا سا چھا گیا تھا۔ امتل شاہ کا دل کانپ کر رہ گیا، مگر یہ بھی پتا تھا کہ حدید کتنا ضدی ہے۔ انا بھی، آپ اس لڑکی کو میری گاڑی میں بٹھائیے۔ آغا جان مجھے اجازت دیں۔ اور سب سے مل کے جب گاڑی تک آیا تو گاڑی میں بیٹھی روتی بسورتی بچی کو دیکھ کر انا بی سے پوچھا، یہ کون؟ تو انا بی نے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغی توازن خراب ہو۔ بیٹا، آپ نے ہی تو بولا تھا کہ اس کو لانے کے لیے۔ اور یہ سن کے حدید کو لگا آسمان اس کے سر پہ آ گرا ہو۔ اس نے تو بس بدلے کی آگ میں جھلس کے ہاں کر دی تھی، پر اب اس کو اپنی بے خبری پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے یہ کیا کیا؟ اور سارا غصہ گاڑی کے دروازے پہ اتارا اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ حدید شاہ زرغام شاہ کا اکلوتا وارث تھا۔ زرغام شاہ کے دو بیٹے دائم شاہ اور فہیم شاہ۔ دائم شاہ کی ضد کی بنا پہ اسے پڑھنے کے لیے امریکہ جانے کی اجازت ملی، پر واپسی پر ڈگری کے ساتھ مریم، جو کہ عیسائی سے مسلمان ہوئی تھی، وہ بھی بیوی کی صورت میں ساتھ تھی۔ دائم کے اس ایک قدم نے زرغام شاہ کی انا کو ٹھیس پہنچائی اور انہوں نے دائم شاہ کو گھر چھوڑنے کا فیصلہ سنایا۔ حدید کو گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنے غلط فیصلے کا ادراک ہو چکا تھا، اور وہ ایک 11 سال کی روتی بسورتی بچی سے چاہ کے بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ اسے اب اپنے فیصلے پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنا لاپرواہ کیسے ہو گیا کہ یہ بھی نہ جان سکا کہ اس کے نکاح میں ایک 11 سال کی بچی دی جا رہی ہے۔ اس نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی جو گال پھلائے بیٹھی تھی۔ اچانک منہ اس کی طرف کر کے بولی، مجھے بھوک لگی ہے۔ نے خشمگین نظروں سے گھورا، پر شاید وہ بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ منہ پھلا کے پھر سے سوال دہرایا گیا اور ساتھ میں اس کا بازو بھی جھنجھوڑا گیا، تو اس نے غصے سے اسے دیکھا اور چلا کر بولا، خاموشی سے بیٹھو ورنہ اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ پر وہ بھی ڈھیٹ مٹی کی تھی، پھر سے بھوک کی گردان لگا لی۔ اب تو شاہ صاحب کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے، کیونکہ اس کا بوہو بچنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے جلدی سے گاڑی فوڈ شاپ پر روکی اور اس کے باپ کی صفاکی کے متعلق سوچنے لگا۔ زرنین شاہ زین شاہ کی تیسری اور سرین شاہ کی پہلی اولاد تھی۔ اس سے پہلے زینب سے اس کے دو بیٹے داور اور داؤد شاہ، جو کہ اسے بہت عزیز ہیں۔ دوسری طرف سرین اور زرنین اتنی ہی ناپسندیدہ۔ زرغام اور زین شاہ کی دشمنی کی شروعات اشہد شاہ، جو کہ زین کے بھائی سے ہوئی۔ فہیم شاہ کے ہاتھوں اشہد، جو کہ فہیم کا بیسٹی تھا، شکار کے دوران اندھی گولی کا شکار ہو گیا، جس کی بنا پر زین شاہ فہیم کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ پنچایت میں خون بہا میں سرین شاہ زین شاہ کے نکاح میں آئی، جس کی زندگی زین شاہ کے ظلم کی نظر ہو گئی۔ سرین کی زندگی کی واحد خوشی زرنین شاہ، جو کہ ماں باپ دونوں کی محبت کی ترسی ہوئی بچی ہے، جو پیار نہ ملنے کے سبب چڑچڑی اور بدتمیز ہو گئی تھی اور 11 سال کی عمر میں ہی کسی کی کوئی بات نہ مانتی۔ زین شاہ نے تو اس کو بلانا تو دور، دیکھنے کی بھی زحمت گوارا نہ کی، اور دائم شاہ کی امریکہ سے واپسی پر اسے سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کر دیا۔ وقت نے پھر سے پلٹا کھایا تھا اور اب قربانی کے لیے زرنین شاہ تھی، جس کو قربان کرتے
باپ کے ہونٹوں پہ زہریلی مسکان تھی، کیونکہ ہار زرغام اور اس کی اولاد کے حصے میں آئی۔ غم پھر سے سرین شاہ کا مقدر ہوا۔ زرغام شاہ کو تو خبر ہی نہ تھی کہ اس نے جس کی قربانی مانگی وہ اس کی جان عزیز کی بیٹی کی جان ہے۔ گاڑی روک کر حدید فوڈ شاپ کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے ہی زرنین کلانچے بھرتی باہر تھی اور شاپ میں گھس گئی۔ جو ہاتھ لگ رہا تھا الا بلا سب لے لیا تو حدید نے اسے حیرت اور قدرے غصے سے پوچھا، اور کچھ رہ تو نہیں گیا؟ تو آگے سے منہ بنا کے ہی جواب موصول ہوا، یہاں تو مزے مزے کی چیزیں ہی نہیں کھانے کی۔ اس کی بات پہ حدید کا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا کہ اتنا کچھ لے کے بھی محترمہ ناشکری ہے۔ بل ادا کر کے وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو گئے اور گاڑی ایک خوبصورت بنگلے میں داخل ہوئی۔ گاڑی سے نکلتے ہی اس نے اپنی موم کو آواز دی، پر جواب ندارد۔ اس کے چلانے سے خانسامہ دوڑتا آیا، صاحب بی بی تو واپس امریکہ چلی گئیں۔ تو اسے حیرت ہوئی، کیونکہ اسے بتا کے جاتی تھیں، اور اسے اب ایک نئی فکر نے ستایا، اور وہ تو وہاں اسے موم کی خدمت کے لیے لایا تھا۔ وہ لنچ کر کے ٹی وی لگا کر ابھی بیٹھا ہی تھا، زرنین جمپ لگا کے اس کے ساتھ آ بیٹھی اور ریموٹ بھی اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ اچانک غصے کی لہر اس کے رگ و پے میں سرایت کر گئی اور اس نے اسے صوفے سے دھکا دے کر نیچے گرایا اور غرا کے بولا، اپنی اوقات میں رہو۔ زرنین حیرت اور غصے سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھی اور زور سے مکہ اس کے کندھے پر مارا۔ ڈرنا تو سیکھا ہی نہیں تھا محترمہ نے، اور حدید کو نہیں یاد پڑتا تھا کہ 23 سالوں میں کسی نے اسے مارا ہو۔ پھر تو ایک طوفان بدتمیزی تھی جو دونوں نے مچائی۔ زرنین کو تو عادت تھی مارنے اور مار کھانے کی۔ جب داور اور داؤد مارتے تو وہ بھی حساب نہ چھوڑتی، اور کچھ اسکول میں کراٹے کلاسز کا کمال تھا کہ وہ لڑاکا طیارہ بن گئی اور دونوں بھائیوں کو مارتی۔ اب بھی ہاتھ صاف کرنے لگی اس پہ۔ اچانک حدید جو تکیہ اٹھانے کو نیچے جھکا تھا پر چڑھ کر اس کے بال مٹھی میں دبا کے مارنے لگی۔ تکلیف سے حدید پاگل ہو گیا اور اس کو غصے سے بازو میں جکڑا تو درد سے چلا اٹھی اور بچاؤ بچاؤ کی گردان کرنے لگی۔ اسی بیچ ایک نسوانی دکھ میں ڈوبی آواز آئی، چھوڑو حدید، اسے یوں ریپیسٹ، اور حدید کو لگا کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں انڈیل دیا ہو۔ قصور آنے والی کا بھی نہ تھا، سچویشن ہی ایسی تھی۔ زرنین نیچے دبی ہوئی تھی اور چلا رہی تھی اور اس پر سوار مار رہا تھا۔ کوئی بھی غلط سمجھتا وہ تو پھر اس کی محبت سارا تھی۔ سارا آگے آ گئی اور زرنین کو اٹھا کے گلے لگا لیا، کیونکہ وہ ایسے رو رہی تھی جیسے اس سے معصوم دنیا میں کوئی اور نہ ہو۔ سارا یار، تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں۔ تو کیسا ہے مسٹر حدید شاہ؟ آپی، آپ مجھے بچائیں، یہ مجھے مارتا ہے۔ زرنین نے شکایت لگانا ضروری سمجھا تو حدید نے اسے دانت کچکا کے دیکھا۔ یہ کون ہے حدید؟ کہاں سے لائے ہو اسے؟ یہ میری بیوی ہے، اچانک غصے میں چلایا۔ جب اعتبار ہی نہیں تو بھاڑ میں جائے محبت۔ یو میں گو ناؤ۔ تمہیں سچائی پتہ چل گئی نا، اب جاؤ۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی وہاں سے چلی گئی اور وہاں بیٹھا بے یقینی سے سوچ رہا تھا کہ اتنا پرانا رشتہ اتنا کچا تھا کہ پل میں ٹوٹ گیا۔
اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا وہ مزے سے بیٹھی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ اچانک اس کا غصہ عود آیا اور اس نے زوردار تھپڑ منہ پہ مارا تو وہ دان پان سے بچی اور اپنے دھیان میں گری اور شیشے کا میز اس کے گھٹنے میں گھپ گیا اور پرواہ کسے تھی، وہ اسے کھینچتا ہوا اسے اپنے ٹیرس پہ لایا اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ بہادر تو بہت بنتی پر اس کی بہادری مغرب کے اندھیرے کے ساتھ ہی خوف میں بدل جاتی اور حدید نے اندھیرے ٹیرس پر اسے تنہا چھوڑ دیا۔ 1 گھنٹے کا زخم، اوپر سے سردی اور خوف سے وہ دروازہ بجاتے بجاتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ حدید اپنے غصے میں گم تھا پر 2 گھنٹے کے بعد اس کے مطابق سزا کافی تھی، اسی لیے اسے لینے کے لیے ٹیرس کا دروازہ کھولا مگر کوئی آواز نہ آئی تو آگے جا کر دیکھنے پر کوئی وجود نیچے گرا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے باہوں میں اٹھایا اور روم کی طرف دوڑ لگائی۔ زرنین کی حالت نے حدید کی سٹی گم کر دی تھی اور اسے جلدی سے بیڈ پر لٹا کے ہاتھ پیر مرنے لگا۔ پھر وہ ٹس سے مس بھی نہ ہوئی۔ وہ جلدی سے پانی کا گلاس لایا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ کسا کے اٹھی اور رونے لگی۔ خاموش ہو جاؤ ڈرامہ کوئن کہیں گی، حدید نے قدرے غصے میں کہا اور امتل شاہ کو کال کرنے لگا مگر زرنین ہی کیا جو بات مان لے اور زور و شور سے رونے لگی۔ دوسری طرف امتل شاہ نے کال پک کر لی تھی اور زرنین کی رونے کی آواز سے پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ وہ بولی۔ بیٹے محترم بگڑے مزاج سے انہیں کل ہی ادھر آنے کا بولا۔ امتل کی تسلی دینے پر وہ بھی ریلیکس فیل کرنے لگا کیونکہ وہ ایک ہی دن میں تنگ آ گیا تھا اس بلا سے۔ اچانک لائٹ چلی گئی۔ زرنین جو رونے کا شکل فرما رہی تھی کہ چیخ پورے گھر میں گونجی اور جلدی سے اندھیرے میں ٹٹول کے اس کے قریب آئی اور اس کا بازو دبوچ لیا۔ وہ جو وہاں سے اٹھ رہا تھا گڑبڑا گیا اور بازو کھینچنے لگا تو اسے زرنین کی گھٹی گھٹی سی آواز، پلیز تم مت جاؤ مجھے ڈر لگتا ہے، تو اس کے ذہن میں شیطانی آئیڈیا آیا اور اس نے اسے کہا ٹھیک ہے ایک شرط پر نہیں جاؤں گا۔ تو وہ تیزی سے بولی جو کہو میں کروں گی، سوچ لو۔ سوچ لیا، وہ جلدی سے بولی ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ پھر اسے لے کر الماری کے پاس آیا، موبائل کی ٹارچ پہ اسے سارے شوز اس کے سامنے ڈھیر کر دیے، انہیں پالش کرو لٹل فراگی۔ پہلے تو اس ڈھیر اور اس نام پہ اس نے خونخوار بلی کی طرح دیکھا پر جب اس نے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو جلدی سے کام شروع کر دیا۔ وہ بھی اس کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اچانک زرنین کو شرارت سوجی اور بولی اوئے تمہیں پتہ ہے اس کی اسمیل بڑی پیاری ہوتی ہے، اور باقاعدہ سونگھ کے بھی دکھایا تو وہ بھی آگے ہو کر دیکھنے لگا۔ تبھی اس نے پالش اس کی ناک پر مل دی اور ہنس ہنس کے دوہری ہونے لگی۔ اس نے بدلے میں اس کا منہ بگاڑ دیا، اب ہنسنے کی باری اس کی تھی۔ زرنین نے پہلے تو غصے سے دیکھا پھر دونوں ہاتھوں سے اس کے منہ پہ پالش رگڑ دی اور واش روم میں دوڑ لگا دی۔ منہ دھو کے وہ واپس آئی تو حدید واش روم میں گھس گیا۔ زرنین کو پھر سے ہاتھ میں کھجلی ہوئی اور پھر سے ہاتھوں پہ مالش لگا کے واش روم کے باہر حدید کے نکلنے کا ویٹ کرنے لگی جو واش روم میں ہنستے ہوئے گیا تھا۔ پر جب آئینے میں اپنے ہنستے عکس پر نظر پڑی
تو ہونٹ بھیج گئے، اور اپنے باپ کا قتل اور زرنین کی وجہ سے سارا کا چھوڑ کے جانا یاد آیا، تو ساتھ ہی غصہ بھی اود آیا، اور جو ہنستے ہوئے وہ گیا تھا آگ بگولا ہو کر باہر نکلا۔ زرنین جو اپنی ہی مستی میں مست اس کے قریب آئی، اور جیسے ہی ہاتھ اس کے چہرے کے قریب کیے، حدید نے غصے سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور چلایا، بہت شوق ہے نا تمہیں میرے ساتھ کھیلنے کا، اور میں تمہیں کھیل دکھاؤں۔ اور وہ اسے پکڑ کے بستر پر دھکیلا۔ وہ معصوم اسے خوف دہشت سے دیکھنے لگی۔ غصہ اس کی عقل کو کھا چکا تھا، اور اس کے قریب جیسے ہی گیا وہ دہشت سے چلانے لگی۔ اسے بھی جھٹکا لگا اور اس سے دور ہوتا گیا۔ یا میرے خدا، یہ میں کیا کرنے لگا تھا؟ کیا میں غصے میں ہی صحیح غلط کی تمیز بھول گیا ہوں؟ اس نے اپنے بال زور سے نوچے۔ اس کا دل چاہا اپنا منہ تھپڑوں سے سجا دے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور خدا کے حضور معافی مانگنے لگا۔ خود کو کوس کے جب اسے زرنین کا خیال آیا تو وہ روم میں آیا اور اسے دیکھتے ہی خوف سے چلانے لگی، تو وہ اور شرمندہ ہو گیا۔ اتنے میں اس کے پیچھے سے امتل کی آواز آئی تو اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ حدید، نین کہاں ہے؟ تو اس نے خالی پن سے اپنے روم کی طرف اشارہ کیا اور خود گھر سے ہی باہر چلا گیا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، امتل شاہ پر نظر پڑی جو غصے میں بھری پڑی تھی اور اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب گیا تو وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ یہ ہے تمہاری پرورش، یہ سب سیکھ کے آئے ہو تم؟ امتل غصے سے چلائی۔ حدید نے کرب سے وہ نظر اوپر اٹھائی۔ اس کی آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ تو امتل شاہ کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا، پھر غصہ اود آیا۔ تمہیں پتہ ہے جس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے وہ تمہاری چہیتی پھپھو کی بیٹی ہے، ہار پھر سے تم لوگوں کی زیست میں آئی ہے۔ دکھ پھر اسی گھر کی بیٹی کا مقدر ٹھہرا ہے۔ ہمیں کل پتہ چلا کہ تمہاری پھپھو کی بیٹی جو اس کی واحد خوشی تھی، جسے زین شاہ نے ظلم کا شکار بنایا ہے، اور تم اپنی ہی عزت کے لٹیرے بن گئے۔ دفع ہو جاؤ، اٹھاؤ بیگ اور شکل مت دکھانا مجھے۔ امتل شاہ کے الفاظ اس کو ہتھوڑی کی طرح لگ رہے تھے، پر ان کے آخری الفاظ پر اس نے انہیں دکھ سے دیکھا اور گھر سے نکلتا چلا گیا۔ حدید نے نہ صرف گھر چھوڑا بلکہ ملک بھی چھوڑ دیا اور اپنی موم کے پاس امریکہ چلا گیا۔ 18-19 سال کی لڑکیوں کا ٹولہ تھا خالہ پٹھانی کی حویلی پر، جنہوں نے دھاوا بول دیا تھا۔ ان کا شکار سرخ رنگ کے انار تھے۔ نین، ثنا اور نرمین دیوار پر چڑھی بیٹھی تھی اور ردا نیچے کھڑی انہیں بتا رہی تھی کہ کہاں کہاں سے شکار کرنا ہے۔ اچانک ثنا کی نظر خالہ پٹھانی پہ پڑی تو اس نے نرمین کو اشارہ کیا اور دونوں آہستہ سے اتری اور دوڑ لگا دی، جبکہ نین ابھی بھی وہیں تھی۔ جب خالہ کی کڑکتی گالیاں کانوں میں پڑ گئیں تو سمجھ آیا کہ ایک بار پھر اس کی دوستوں نے دغا کیا تھا، اور وہ نہ صرف بھاگ گئی تھی، ساتھ میں اس کے شوز بھی لے گئی تھی۔ آگے آگے وہ تھی، پیچھے خالہ اور ان کی گالیاں۔ گھر میں پہنچ کے ان سب کو کوستے ہوئے روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر تک امتل کا بلاوا آ گیا۔ آگے ساری پھاپھی کٹنی سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ خاموشی کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی۔ امتل کا ہمیشہ کا لیکچر شروع ہو گیا، جو ہر شرارت کے بعد دیا جاتا تھا، اور ہر دفعہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتی۔ جیسے ہی لیکچر ختم ہوا، ایک ایک کر کے سب جانے لگیں۔ جب امتل نے نین کو روکا
اور سناؤ، اسٹڈی کہاں تک پہنچی یا صرف شرارتوں پر ہی زور ہے؟ زرنین انگلش لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی اور پڑھائی سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ امتل کے سر کپانے پہ اس نے ایڈمیشن لیا تھا، ورنہ اس کا علم سے پیار سب کے علم میں تھا۔ اب بھی اس کی جان اٹک گئی کیونکہ اس کا جی پی اے میں اٹکا ہوا تھا۔ پاس وہ ہو رہی تھی پر کوئی ہائی فائی نمبروں سے نہیں، بہت اچھی موم، کہا تو بس اتنا، اور پھر وہاں سے بھاگنے لگی۔ زرنین جیسے ہی روم میں پہنچی، آگے ساری بلٹن کو دیکھ کے نئے سرے سے غصہ آ گیا، کیونکہ اس کے پاؤں میں کانٹے لگے تھے اور گالیاں اور بےعزتی علیحدہ، اس لیے اس کا کوئی ارادہ نہ تھا ان پھاپھے کٹیوں سے بات کرنے کا۔ اس کو دیکھتے ہی سب چڑیلوں کی ہنسی نکل گئی اور ساتھ ہی 5 انار بھی جھولی میں ڈالے گئے، تو وہ بھی بے عزتی بھول کے چوری کے انار کھانے لگی اور نئی شرارت سوچنے لگی۔ ثنا اور نرمین فہیم شاہ کی اولاد ہیں، جبکہ ردا ان تینوں کی کزن بیٹی، جسے وہ سیمسٹر بریک میں گاؤں گھمانے لائی تھی، اور جس دن سے آئی تھی کچھ نہ کچھ کر کے سب کے ناک میں دم کیا ہوا تھا، اور آج 7 سال کے بعد حدید شاہ نے پھر سے پاکستان قدم رکھا تو وہ بھی امتل شاہ کے معاف کرنے اور بلانے پر، ورنہ خود سے اسے کبھی کوشش نہ کی واپس آنے کی۔ اس کے پاکستان آنے کی ایک اور وجہ اس کی یونیورسٹی میں پروفیسر کی جاب تھی۔ اسے حویلی پہنچتے ہوئے 2 بج گئے تھے۔ آتے ہی اس نے اپنے روم کا رخ کیا کیونکہ وہ صبح سب کو سرپرائز کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے روم میں کس کی موجودگی سے وہ خود حیران ہو گیا۔ وہ جو بھی محترمہ تھیں بڑی ہی لاپرواہی سے سو رہی تھیں۔ ٹراؤزر حیدرآباد کی سیر کو گیا ہوا تھا۔ اسے پہلی دفعہ اپنے ہی روم میں آ کے شرمندگی ہوئی تھی۔ چہرے کو دیکھتے ہی اس کی موجودگی کی وجہ سے سمجھ آ گئی کہ یہ وہ چہرہ تھا جس سے وہ شدید نفرت کرتا تھا۔ وہ اس کو اگنور کرتا فریش ہونے باتھ روم میں گھس گیا۔ باہر آ کے روم میں نظر دوڑائی، کارپٹ کے سوا سونے کی کوئی اور جگہ نہ تھی جو کہ اسے نامنظور تھی، اس لیے بنا اس کی جانب دیکھے بیڈ پہ آ کے لیٹا اور تھکن کی وجہ سے سو گیا۔ زرنین الارم کی آواز سے جاگی تو کوئی انجانا سا احساس ہوا۔ جیسے ہی نظر کچھ ہی فاصلے پر لیٹے وجود پہ پڑی تو گھبرا کے اٹھ بیٹھی اور منہ سے چیخ برآمد ہوئی، جس کا گلا کسی کی مضبوط گرفت نے بخوبی گھونٹا اور ساتھ ہی اس کی کمر پر اتنی زور سے پکڑ کے کھینچی کہ اسے اپنی پسلیاں ٹوٹتی اور سانس رکتی محسوس ہوئی، اور اس کی حالت خوف سے پتلی ہو گئی۔ منہ سے کوئی آواز نہ نکلی تو جیسے حدید کو اس پہ تھوڑا رحم آیا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے چھوڑ دیا۔ اس نے بیڈ پر چھوڑتے 1 سیکنڈ نہ لگایا اور ڈرتے پوچھا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو حدید اپنی جگہ چھوڑتے اٹھا اور اس کے قریب آ کے چٹکی بجا کے بولا، یہ سوال میرا ہونا چاہیے، تم میرے روم میں کس کی اجازت سے ہو؟ چاہتا تو میں تمہیں رات کو چلتا کرتا، پر اس وقت تمہاری انسلٹ کا مزہ نہ آتا، اور اب تمہاری لاڈلی جان کے سامنے باہر نکالوں گا تو مزہ آئے گا۔ اس نے اسے بازو سے پکڑا اور باہر نکال دیا اور آ کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ دوسری طرف ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی نہ دیکھ لے۔ اس حالت میں نہ سر پہ دوپٹہ، نہ پاؤں میں شوز اور نائٹ ڈریس۔ اس نے تسلی کر کے کوئی نہیں جاگ رہا، روم کا دروازہ آرام سے بنا آواز کیے کھولا۔
اور اپنے چپکے سے جوتے ڈال کے اب دوپٹہ لینے کو بیڈ کے قریب گئی اور جیسے ہی اٹھانے کو جھکی اچانک حدید نے کروٹ بھری۔ اس کو یوں خود پہ جھکے دیکھ کر ہڑبڑا گیا، پر جیسے ہی نظر اس کے حلیے پہ پڑی تو دل کیا تھپڑ رکھ کے دے، پھر وہ بھی گڑبڑا گئی۔ وہ ابھی اس کے منہ سے اتنا ہی نکلا تھا کہ حدید غصے سے چلایا، کیا تکلیف ہے؟ وہ دوپٹہ میرا، وہ منمنائی۔ اس نے پاس پڑا دوپٹہ اٹھا کے اس کے منہ پہ پھینکا